کے لیے ہمیشہ یوم میں کا ایک بڑا اہم دن رہا ہے. ہم ہر سال سالانہ پاکستان بھر میں سیاسی ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں, سولیڈیرٹی میں مارچز اور جلسے رکھتے ہیں. لیکن اس سال کرونا کی وبا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ہم اس طریقے سے اپنا سولیڈیرٹی اپنے ورکرز کے ساتھ, اپنے مزدوروں کے ساتھ نہیں اپنا سکتے. تو ہم نے سوچا کہ ہم اس دن پہ پریس کانفرنس بھی رکھیں, مے ڈے کے حوالے سے, لیبر ڈے کے حوالے سے, اور اس یوم مے کو ہم ان ورکرز کا نام کریں جو کرونا وائرس اور کووڈ کی پینڈیمک کے دوران صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو ہمارا فرنٹ لائن ورکرز ہے, فرنٹ لائن ہے اس جنگ میں کرونا کا وبا کے مقابلہ کرنے کے لیے, وہ ہمارا ڈاکٹرز ہیں, ہمارے نرسز ہیں, ہمارا پیرامیڈکس ہیں. اس وقت تک تقریباً 400 جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ کرونا وائرس کا پیشنٹس خود بنے ہیں. اور میرے پاس جو نمبرز ہے کہ تقریباً کہ 9 ڈاکٹرز اس مرض کا مقابلہ کرتے ہوئے, اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید بھی ہوئے ہیں. تو اس یوم میں کو ہم ان کے نام کرتے ہیں. سیکنڈ, ہم ان کا نام کرتے ہیں جو کرونا وائرس کی مقابلہ کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں, جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں, وہ ہمارا ڈیلی ویج ارنرز ہیں. ان کو بھی ہم یہ یوم میں پہ یاد رکھتے ہیں, سولیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. لیکن حکومت پاکستان کو, گورنمنٹ آف پاکستان کو سولیڈیرٹی بھی دکھانا چاہیے, سلام بھی پیش کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ عملی قدم اٹھانا چاہیے تاکہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو, اپنا نرسز کو, اپنا فرنٹ لائن ورکرز کا جان کا تحفظ کر سکے, ان کا صحت کا تحفظ کر سکے جب وہ اپنے جان کو خطرہ میں ڈال کے اس بیماری سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور جو ہمارا ڈیلی ویج ارنرز ہے, جو سب سے زیادہ متاثر ہے, ان کے لیے عملی پریکٹیکل کچھ قدم اٹھانا چاہیے. 2 مہینے گزر چکے ہیں, پہلے دن سے وزیر اعظم صاحب ہمارا ڈیلی ویج ارنرز کا ذکر تو کرتا ہے, لیکن آج تک ان کے ہاتھ میں 1 روپیہ تک نہیں ڈالا ہے. ہمیں اس میرے کو, اپنا فرنٹ لائن ورکرز کو, ان کے جو نیڈز ہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس وقت اس وبا کے خلاف جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں, جو صف اول کا کردار, جو فرنٹ لائن کا کردار ہمارا ڈاکٹرز, ہمارا ہمارا پیرامیڈکس اپنا رہے ہیں, ان کو کیا چاہیے, ان کا مطالبات کیا ہیں. وہ بلوچستان سے لے کے پشاور تک, لاہور سے لے کے گلگت بلتستان تک پریس کانفرنس میں, احتجاجی کیمپس میں, ہنگر کیمپس میں چیخ چیخ کے کیا کہہ رہے ہیں. ہمارا ڈاکٹرز, ہمارا نرسز, ہمارا پیرامیڈکس صرف اتنا ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو ان کا جان کا تحفظ کرنے کے لیے پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے, پی پی ای ہے, حکومت ان کو یہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہنچائے. ان کا دوسرا کیا مطالبہ ہے, کیا ریکویسٹ ہے, وہ چیخ چیخ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہاسپٹلس پہ, ہمارا ڈاکٹرز پہ, ہمارا نرسز پہ اتنا ہی بوجھ ڈالے جو ہم اٹھا سکتے ہیں, تاکہ ہم اس مرض کا مقابلہ بھی کر سکیں اور اپنا سب سے زیادہ
تو آج جب ہم اپنے ڈاکٹرز کو، اپنا نرسز کو، اپنا پیرامیڈکس کو کم تنخواہ پہ حکومتی ہاسپٹلز میں، پاکستان کے دیہاتوں میں، شہروں میں، کچی آبادیوں میں ان سے کام لے رہے ہیں، ان سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے، جیسے آپ کے اوپر جنگ میں فرض ہے کہ جو بھی آپ کو کرنا ہے آپ کریں، مگر آپ ان کا صحت و جان کا تحفظ کریں. وفاقی حکومت نے یہ خود مانا تھا، شروع دن سے یہ کہتے رہے، وزیر اعظم سے لے کے ان کے وزیروں تک، ان کے نمائندوں تک، لیکن آج تک ان کے لیے کیا کیا ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو آپ کے پاس پیسہ بجٹ تھا، اس کو آپ نے ایک جوائنٹ جمع کر کے ایک قسط میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس کو تو دلوایا، لیکن ڈیلی ویج ارنرز جن کو ہم نے سب آئیڈینٹیفائی کیا ہے، 2 مہینے گزر چکے ہیں. لاک ڈاؤن نہ صرف کراچی میں مگر ہر صوبہ میں ہو رہا ہے. وفاقی حکومت کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طریقے سے اس ملک کے ڈیلی ویج ارنرز کو ریلیف پہنچانا پڑے گا. فوراً ان کو کیش ٹرانسفر دینا چاہیے. یہ مطالبات جو ہے، ہم نے نہ صرف اپنا پہلا پریس کانفرنس میں مگر اپوزیشن پارٹیز کا جو جوائنٹ اے پی سی ہے، جو وزیر اعلیٰ کے اپنی کورسپونڈنس ہے وفاق کے ساتھ، بار بار ہم یہ ایمفیسائز کر رہے ہیں. وفاق خود اعلان کرتا ہے کہ 2 ارب روپیہ انہوں نے ڈیلی ویج ارنرز کے لیے رکھا ہے، پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ 70 ارب روپیہ ہم نے ڈیلی ویج ارنرز کے لیے رکھا ہے، لیکن آج تک 1 روپیہ نہیں دیا. یہ اس قسم کی صورتحال میں جب آپ کا ملک ایک نیشنل کرائسس سے گزر رہے ہو، ہم ڈیلے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. وفاقی حکومت کو اپنا ذمہ داری اٹھانا پڑے گا. پہلے دن سے آپ سب میرے وٹنسز ہو، میں نے اسی ہال میں پریس کانفرنس کیا تھا کہ اس وبا سے ہم نے لڑنا ہے، یہ نیشنل کرائسس ہے. سارے جو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں میں ان کو بھول جاتا ہوں. میرا ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہے اور صحت کا وفاقی وزیر بھی عمران خان ہے، لیکن اس دن سے لے کے ہم نے نیک نیتی کے ساتھ تو کورونا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے.
بائی حکومت پہ ڈالا گیا، نہ ان کو وہ سامان دیا گیا تاکہ وہ سے ٹیسٹ کرے ہر پیشنٹ کو، اور نہ ان کو وہ فیسلٹیز دلوایا گیا تاکہ وہ سے کوارنٹین رکھ سکے پیشنٹس کو. اس پہ ہم نے آج تک نیشنل یونٹی کے نام پہ بات نہیں کی. وفاقی حکومت پاکستان نے پنجاب حکومت کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. رائے بند اجتماع کے وقت وفاقی حکومت نے کسی صوبائی حکومت کو نہ یہ تجویز دیا کہ آپ کوئی تحفظ کے لیے کوئی قدم اٹھائے، نہ اس خطرہ کی نشاندہی کیا، نہ کوئی عملی طور پہ صوبائی حکومت کو کوئی مدد کیا کہ وہ اس اجتماع میں وہ تحفظ کے اقدامات اٹھائے تاکہ ہمارا جو تبلیغی اجتماع میں، رائے بند کے اجتماع میں شریک ہوتے، ان کا صحت کا، ان کا جان کا تحفظ ہو. اور پھر اس کے بعد اس اجتماع کے بعد ان لوگ جو اس میں شریک تھے، ان کا ٹریسنگ میں، ان کا فالو اپ میں کسی صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت کی طرف سے جو سپورٹ دینا چاہیے تھا وہ نہیں ملا ہے. وفاقی حکومت نے پنجاب کو، پورا ملک کو رائے بند اجتماع میں اپنا رول نہ اٹھا کے نقصان پہنچایا ہے. وفاقی حکومت ہر دن صوبے سندھ کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے. یا آپ ہمارا وزیر اعلیٰ یا وزیر یا یہاں کے بیوروکریسی، یہاں کے لوگ جو دن رات جب سے یہ مرض پاکستان کی سرزمین پہ پہنچا ہے، دن رات کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو خطرہ میں ڈال کر تاکہ وہ اپنے عوام کا زندگی اور صحت بچا سکیں. دن رات وفاق کی طرف سے صوبائی سندھ کے وزیر کو، صوبائی سندھ کا وزیر اعلیٰ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کوئی نہیں پوچھتا اس وزیر اعلیٰ سے جو کہتا ہے کہ کورونا کیسے کاٹتا ہے. وہ صوبہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے جہاں سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے، جہاں سب سے زیادہ کام کی جاتے اپنے محدود وسائل کے باوجود. وفاقی سیبٹاج، دن رات کا سیبٹاج کے باوجود ان کے خلاف دن رات ان کا کردار کشی کی جاتی ہے. اور جہاں کام نہیں ہو رہا ہے، جہاں پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈالا جا رہا ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب ہو، چاہے وہ فاٹا ہو، گلگت بلتستان ہو، ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جاتے ہیں. سوال چھوڑے، ان کو مدد کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھائے نہیں جاتے ہیں. یہ اس قسم کا غفلت، اس قسم کا نیشنل کرائسس کے دوران اپنا رسپانسبلٹیز کو چھوڑنا، پاکستان کی تاریخ میں کسی حکمران نے ایسے کردار نہیں اپنایا ہے. یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی تاریخ میں ہمارے لیے سب سے جو اس وقت تک مشکل چیلنج ملا ہے وہ یہ کورونا وائرس کا پینڈیمک ہے، جس میں ہمارا وزیر اعظم نیشنل یونٹی، نیشنل اسٹریٹجی اپنانے میں ناکام رہا ہے. یہ وہی وزیر اعظم ہے جو اس ملک کا پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کشمیر جیسا نیشنل ایشو پہ نیشنل یونٹی قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. اب اس وزیر اعظم کو کون سمجھائے گا؟ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بیانات سے کہ ایک یہ پورا ملک کے لیے ایک خطرہ ہے. لیکن کراچی اس ملک کے سب سے ہائیلی ڈینسلی پاپولیٹڈ شہر ہے.
سب سے بڑا تعداد جو غریب عوام ہے وہ اس شہر میں ہوتے ہیں. اگر اس مرض کے سب سے زیادہ خطرہ ہے تو اس ملک کا غریب عوام کو ہے. اور اس وقت میرے جو جن کے لیے میرے سب سے زیادہ خوف ہے وہ میرے لیاری سے لے کے لانڈی کا عوام کے لیے ہے، جن میں یہ بیماری پھیل رہی ہے، جن کو وفاق کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے نہ وہ ایڈوائس کی جا رہی ہے، نہ وہ میسجنگ کی کے خلاف لڑنا ہے. صوبائی حکومتیں اپنے پورا وسائل، اپنے پورا ریسورسز اس کے مقابلے کرنے میں ڈال رہے ہو. آپ کتنا کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہیں؟ آپ ہمیں مدد کتنے کرنے کو تیار ہیں؟ جب کوئی صوبہ وفاق سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمیں اپنا ہاسپٹل بیڈز میں اضافہ کرنے کے لیے مدد کرو، اپنا عوام کا ٹیسٹنگ کرنے کے لیے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے اضافہ کرنے کے لیے مدد کرو، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم آپ پہ تنقید کر رہے ہیں یا ہم آپ کو گالی دے رہے ہیں. یہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مدد کرے. یہ ایک نیشنل کرائسس ہے، ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے جو وفاقی حکومت کے مدد کے بغیر کوئی صوبہ، کوئی شہر، کوئی لوکل باڈی، کوئی میئر، کوئی وزیر اعلیٰ اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اس قسم کا کرائسس کے دوران دن میں کوئی بیان دیتا ہے اور رات میں کوئی اور بیان دیتا ہے؟ یہ کون سے ایلیٹس ہیں جنہوں نے یہ لاک ڈاؤن ہم پہ امپوز کر دیا؟ اس وقت جو پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے، جو 9 مئی تک پچھلے نیشنل کمیٹی میں، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں ایکسٹینڈ کیا گیا، یہ جو لیٹسٹ لاک ڈاؤن کا ایکسٹینشن ہے، یہ اس میٹنگ کے دوران پختونخوا کی حکومت اور پنجاب کی حکومت کے تجویز پہ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کیا گیا. اس کا اعلان، اس لاک ڈاؤن کے اعلان 9 مئی تک وفاقی وزیر نے کیا. تو کیا یہ وہ ایلیٹس ہیں جنہوں نے یہ لاک ڈاؤن ہم پہ مسلط کیا؟ کون ہمارا وزیر اعظم کو سمجھائے گا کہ وہ اب کنٹینر پہ نہیں ہے، اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اور ہم اس ملک کے سب سے مشکل نیشنل کرائسس کا مقابلہ کر رہے ہیں. کنٹینر سے اٹھو اور اپنا کام کرو. وزیر اعظم بنو پاکستان کا. جب ہمارے عوام اس مرض کے مقابلے میں بیمار ہو رہے ہیں، ان کی زندگی اور صحت خطرے میں ہے، اور ضرور ہمارے ملک کے غریب عوام متاثر ہو رہے ہیں، تو ہم حکومت کی طرف، اپنے قیادت کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مدد کریں گے، اور ان پہ ذمہ داری پڑتا ہے جنگ کی صورتحال میں کہ آپ مدد کریں. اس قسم کی بیان بازی، اس قسم کی کردار سے ہمارا نہ صرف کرونا وائرس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارا پورا جو اسٹریٹجی ہے، ہمارا کوشش ہے، وہ انڈرمائن کیا جاتا ہے.
میں نے شروع دن سے کہا تھا کہ وفاقی حکومت کو، پاکستان کو اس جنگ کو دو محاذ پہ لڑنا ہے. ایک محاذ پہ ہم نے کورونا کا مقابلہ کرنا ہے، دوسرا محاذ میں اپنے معیشت کو سنبھالنا ہے. دونوں محاذوں پہ ہمارا وفاقی حکومت اس وقت تک ناکام رہا ہے. وہ نہ ہمیں کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ٹیسٹنگ میں اضافہ کرنے کا مدد کرنے کو تیار ہے، نہ ہمیں اپنا لیب کیپیسٹی میں بڑھانے کو تیار ہے، نہ ہمارے ہیلتھ کیئر کا بیڈ، آئسولیشن سینٹرز، کوارنٹین سینٹرز، ہاسپٹلز میں اضافہ کرنے کو تیار ہے، اور نہ وہ ہمارا معیشت کو سنبھالنا، ہمارا ڈیلی ویج ارنرز کو ریلیف پہنچانے کو تیار ہے. اعلان کیا تھا کہ ایگریکلچرل پیکج ہوگا، اس ایگریکلچرل پیکج بھی ابھی تک نہیں آیا ہے. فوڈ سیکیورٹی اس ملک کا، ہر ملک کا اس وقت سب سے ایک اہم رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنا عوام کی فوڈ سیکیورٹی گارنٹی کریں. اب بھی آپ کو پتا ہے کہ لوکس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اور سندھ میں بھی یہ لوکس پہنچ چکے ہیں. پچھلے بجٹ میں نے صدر زرداری نے، سردار اختر مینگل نے ان لوکس کے بارے میں وفاقی حکومت کو کسے اپیل کیا کہ یہ آپ کا کام ہے. 18ویں ترمیم کے بعد بھی یہ آپ کا کام رہا ہے. لوکس کا مقابلہ کرنے میں آپ کو صوبائی حکومت کو مدد کرنا پڑے گا. اس وقت ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں آیا، لیکن ان کے ساتھ یہ تو طے ہوا کہ وہ ہمیں مدد کریں گے، اس لیے واپس آ رہے ہیں. یہاں تک کہ میں نے سنا تھا کہ اس لیے وفاقی حکومت کورونا کا مقابلے کرنے میں دیر ہوا کہ وہ تو لوکس کا تیاری کر رہے تھے. تو اب لوکس پہنچ چکے ہیں، لیکن وفاق کی پر یہ جو لوکس کا ٹٹری کا مسئلہ ہے، وہ ہمارا معیشت کو، ہمارا فوڈ سیکیورٹی کو چیلنج کر رہا ہے. اور وفاقی حکومت نہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے، نہ اس مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور نہ ہی اپنا لوکس کو مروانے کے لیے ہمیں مدد کرنے کو تیار ہے. یہ لوگ ہمیشہ 18ویں ترمیم کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن کوئی خود کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اگر وزیر اعظم خود انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ صرف وزیر اعظم اسلام آباد کا رہنا چاہتا ہے، تو پھر پاکستان کو اس وبا کا مقابلہ کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت کا ساتھ دینا پڑے گا. ہمیں اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں ہر صوبہ کا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان بھر میں وہ ٹیسٹنگ کا سلسلہ کم ہوتا جا رہا ہے سندھ کے بجائے. وہ اس لیے کہ سندھ 90% اپنا ہی ریسورسز پہ ٹیسٹنگ پہ چلا رہے ہیں. وفاقی حکومت کو ہر صوبہ کو مدد اس کام میں کرنا چاہیے. جہاں تک ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی ہے، لاک ڈاؤن ہو، لاک ڈاؤن ایز ہو یا لاک ڈاؤن ختم ہو، اس کوارنٹین میں، کرٹیکل کیئر میں اضافہ کرنا، اس میں وفاقی حکومت کو ہمیں مدد کرنا پڑے گا. ہمارا ہیلتھ کیئر میں، ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. اور ساتھ ساتھ وفاقی حکومت جو اس نے خود کہا ہے کہ ان کا ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا معیشت کو سنبھالنا کا ذمہ داری وفاقی حکومت کا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب بی آئی ایس پی سپورٹ پروگرام وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے، تو اس وقت جب صوبائی حکومت اپنا پورا ریسورسز ایک وبا کے مقابلہ
کے کہیں کہ لوگ گھر میں رہیں. ہمارا بیانیہ کا، ہمارا نہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا بیانیہ کا، ڈاکٹرز کا، نرسز کا بیانیہ کو انڈرمائن نہ کرے. اپنا ذمہ داری پورا کرنا پڑے گا. جب ہم
پہلے ہم نے ووہان کو بند کیا، پھر ووہان کے بعد ہم نے اٹلی کو بند کیا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایران کو بند کیا. ایران کو بند کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کراچی کو بھی اور سندھ کو بھی بند کریں، اور ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ پنجاب میں، بلوچستان میں، گلگت
ٹیکنالوجی جو ہم مزید حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا اور دیگر جو اکوپمنٹ ہم جنگی سامان حاصل کرنا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. صوبائی سندھ میں آئی اسیوم کہ دوسرے صوبے میں بھی وہ اپنے پورے وسائل جو ہے ہر جگہ باقی سے کاٹ کر کے اسی طرف وہ زور دے رہے ہیں کہ ہم اپنا ہیلتھ کیئر کے نظام پہ، اپنا ڈاکٹرز کو تحفظ پہنچانے کے لیے، اپنا عوام کا زندگی اور صحت بچانے کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں، کتنا زیادہ ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے، کتنا ہمارا لیب کیپیسٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے، کتنا ہمارا ہاسپٹل بیڈز میں، کوارنٹین سینٹرز میں اور ہمارا کرٹیکل کیئر یونٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ہم اس پہ اپنا پورا فائنانس اور باقی زور لگا رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارا جو فوج ہے وہ ہمارے ساتھ بھی دے رہے ہیں، چاہے وہ لاک ڈاؤن میں عمل کرتے ہوئے یا ہمارا یہ ایکسپو سینٹر کھڑا کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ مدد لے سکتے ہیں. ہم زیادہ مدد اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ہمارے میڈیکل کور ہے، پاکستان کا میڈیکل کور میں کافی بڑی تعداد کا میڈیکل کور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑے اور جب ضرورت پڑے وہ کافی مدد کر سکتا ہے. وفاقی حکومت کو ہم ساتھ ساتھ مطالبہ شروع دن سے یہ کر رہے ہیں کہ جہاں ہم خرچ کر رہے ہیں صحت پہ اور ٹیسٹنگ پہ، وہاں آپ ہمیں بھی مدد کریں. کچھ جتنے میں پہلا دن میں جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا آپ کی مدد کے پھر ڈبل ہو جائے گا، اور کیپیسٹی میں اور بیماری میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے نہ. جہاں بجٹ ہوتا ہے، پھر ہمارا جو لائبلٹیز ہے وہ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک دا فیڈرل گورنمنٹ گیون کہ یہ آپ کے خرچے ہیں اور آپ نے صرف اسی پہ زیادہ تر خرچ کرنا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو آئی ایم ایف کی طرف سے، اے ڈی پی کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے، G20 کی طرف سے، اور کورونا کے نام پہ ریلیف مل رہا ہے، فسکل سپیس مل رہا ہے، اور آئل قیمت، پیٹرول کی قیمت کی وجہ سے فسکل سپیس ملا. آپ کے پاس بہت سے آپشنز ہیں نہ. کیا اور جہاں سے ہم نے جو بھی کاٹنا ہے وہ تو سو کاٹے، اس وقت ہم نے ان کو دینا ہے. بہت ضروری ہے. لاک ڈاؤن کا سندھ گورنمنٹ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، اس کے نتائج بھی خاصے بہتر ہیں دیگر صوبوں کی نسبت ہم دیکھیں تو. اب اس وقت بھی لیکن جو ہمارے مضافاتی علاقے ہیں، خاص طور پر لیاری یا دیگر جو علاقے ہیں کم آمدنی والے لوگوں کے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تھے وہ کامیاب نہ صرف سندھ میں مگر ملک بھر میں تھے. اس بات کا وزیر اعظم صاحب نے بھی
ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ ہمارا لاک ڈاؤن کامیاب بھی ہوا, اس پہ زیادہ تر عمل بھی ہوا, اور اس کی وجہ سے ہمارا کیسز پہ اور دوسری چیزیں پہ پازیٹیو اثر ہوا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہم نے وہ ایکسٹینشن آف لاک ڈاؤن جو ہوا ملک بھر میں, لیکن اس ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر دھوبی کو, بابر کو, ٹیلر میں نکل رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس کا آپ کے اوپر اس کا فائدہ ہوگا. اور اس کا فائدہ کیوں ہوگا؟ اس لیے جتنا ہی کم لوگ نکلتے ہیں, جتنا ہی کم اس وائرس کا پھیلاؤ ہے, اتنا ہی کم لوگ بیمار ہوں گے ایک وقت میں, اتنا ہی لوگ سیریس کنڈیشن میں کم ہوں گے, اور اتنا ہی کم لوگ کی ہاسپٹل بیڈ اسپیس کا ضرورت ہوگا, وینٹیلیٹر کا ضرورت ہوگا. تو ہم نے ہر وہ قدم اٹھانا چاہیے جو ہمارا پریشر ڈاکٹرز پہ, نرسز پہ, ہاسپٹلس پہ کم رکھے. ان میں سے ایک ہے لاک ڈاؤن, اور لاک ڈاؤن کو امپلیمنٹ کرنا وہ آپ کا کیپیسٹی کے مطابق ہے, اور لوگوں کے اوپر ان کا کوآپریشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ آپ نے اس اسپریڈ کو کم کرنے کے لیے جو قدم اٹھا سکے اٹھانا چاہیے. اس کے جو فیس ماسک ہے فار ایگزامپل, اس پہ زور دینا کہ جو بھی باہر نکلتا ہے وہ فیس ماسک پہنے, اس سے اس کی پھیلاؤ جو ہے وہ کم ہوتا ہے. تو جو ٹیسٹنگ ہے, جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے, جو آئسولیشن ہے, جتنا اس پہ زور آپ کر سکتے ہیں آپ اس کا پھیلاؤ. تو ہم نے جو بھی ہم کر سکتے ہیں اپنا اس وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے, وہ قدم ضرور اٹھانا چاہیے. جہاں تک لاک ڈاؤن کی بات ہے, لوگوں کو گھر رہنے کی بات ہے, میں جانتا ہوں کہ رمضان ہے, اور میں اس رمضان کے موقع میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اپنا سینئرز کا سوچنا چاہیے. اپنے عوام میں جو لوگ ویسے بیمار ہوتے ہیں, ہائپر ٹینشن کے ساتھ, ڈائبٹیز کے ساتھ, ہارٹ کے ساتھ, کوئی دوسرے مرض کے ساتھ, ان کے سوچ لیکن مئی ہمارے لیے سب سے اہم مہینہ ہے. مئی میں جب رمضان بھی ہے, گرمی بھی ہے, اگر آپ گھر میں رہتے ہو, ہم سب مل کے اس پہ یہ قربانی دے کے اپنا موومنٹس کم کرتے ہیں اور اس لاک ڈاؤن پہ عمل کرتے ہیں, تو پھر جو پریشر ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز اور ہاسپٹلس پہ ہوگا وہ کم ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جو پیک ہے ہمارا وائرس کا, وہ اس کی طرف ہم سب کو دیکھنا چاہیے. اور اس پیک کے لیے جو ہمارا لاجسٹیکل اور ہیلتھ کیپیسٹی میں تیاری ہونا ہے, وہ ہمارا پورا کوشش جاری ہے, لیکن ہر صوبہ کو وفاق کو مدد کرنا چاہیے. صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ٹکراؤ نہیں جانا چاہتے وفاقی حکومت میں, لیکن ابھی 18ویں ترمیم کی بات آپ نے کی, لیکن آپ کا لوگ اس صورتحال میں موقف جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا موقف 18ویں ترمیم سے جیسے جانتے بھی ہیں, لیکن اس موقع پہ آپ کا موقف کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وفاقی حکومت کی بات کی, لیکن جو ڈیلی ویجز کے مسائل ہیں, مزدوروں کے, سندھ حکومت کیا کر رہی ہے, اور یہ بھی شکایت آ رہی ہے کہ جو راشن ہے اس کی تقسیم کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں, وہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں تک وفاقی حکومت کا اور ہمارا ڈیلی ویج ارنرز کا بات ہے, وہ تو ہم شروع دن سے کہہ رہی ہیں, شروع دن سے زور اس بات پہ دے رہے کہ ہم نے تو 2 محاذ پہ لڑنا ہے. ایک ہیلتھ کی صورت میں پینڈیمک کے لیے, کووڈ کے لیے, اس محاذ پہ
معاشی طور پہ ہم نے اس انداز میں اس جنگ میں شروع کیا تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان جنگ میں ہو اور وفاق کہے گا کہ صوبہ سندھ صوبہ حکومت سندھ سنبھالے، صوبہ بلوچستان سنبھالے. ہم نے سمجھا تھا جہاں ہم پیر ڈالیں گے وفاق شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، جہاں ہم 1 روپیہ خرچ کریں گے وہ 2 روپیہ خرچ کریں گے. ایسی صورتحال پیدا نہیں. ہم نے اپنا محدود وسائل کو پرائیورٹائز رکھنا ہے. اپنا جتنا بھی ریسورسز ہے اس وقت ہم نے پرائیورٹائز ایسے رکھنا ہے کہ آگے جا کے ہمارا خرچہ کیا ہو سکتا ہے ہم ان کا اندازہ بھی مشکل سے کر سکتے ہیں. اس لیے جس طریقے سے ایکسپونینشیل گروتھ ہو رہا ہے اس بیماری کا اور جو پریشر اس سے ہمارا ادارے پہ ہوں گے، ہم نے اس کا ہی اتنا ہی مطابق اپنا ہیلتھ کیئر کے اوپر زیادہ خرچ کرنا پڑے گا. جتنا میں نے چاہا کہ ہم غریب کو بھی، عوام کو بھی، مزدور کو بھی سپورٹ کر سکے، اتنا فسکل سپیس اگر ہم نے اکیلا اپنے ہی زور پہ، اپنے ہی کم مسائل پہ، اپنا 1 سال بجٹ پہ اس گلوبل وبا سے لڑنا ہے تو میں نے اس کو پرائیورٹی پہ رکھنا ہے. وہاں سب سے جو زیادہ پیسہ ہے، زیادہ ٹائم ہے، زیادہ ریسورسز ہے، اس کو وہاں جانا ہے. ہم نے ریلیف کے لیے بھی کوشش کیا، وہ کوشش جاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبائی حکومتوں کے مقابلے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 100% صحیح بھی گیا یا جتنا لوگوں کو میں دینا چاہتا ہوں ان تک وہ اتنا پہنچا سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبائی حکومتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ریشن سندھ حکومت کی طرف سے پہنچایا گیا. جو پیسہ ہم نے ریشن میں خرچ کیا، ہم نے چاہا کہ ہم کیش ٹرانسفر کے تھرو دے دے. ہم تیار تھے اس کام کے لیے بھی، لیکن وفاقی حکومت نے 2 چیزیں، نادرا اور پی ٹی ایم اے کا جو ڈاٹا ہے وہ ہمیں نہیں دیا. آخرکار ہم نے ہار مان کے ریشنز کی طرف زیادہ زور دیا، جس کو آپ کو پتہ ہے نہ صرف حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے، فلاحی اداروں کی طرف سے دی جا رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے. ہر ڈسٹرکٹ میں کوشش ہو رہا ہے کہ ہم ٹارگٹ کرے مزدوروں کو، ڈیلی ویج ارنرز کو. ہم اگر ہمارا پاپولیشن پرسنٹیج 40% غربت سے نیچے ایسیٹرا، ہم ایسے تو ٹارگٹ نہیں کر سکیں گے. تو ٹارگٹ اگر ہم نے کرنا ہے وہ ڈیلی ویج ارنرز جو BISP میں نہیں ہیں اور دوسرے ریلیف ہمارا زکوٰۃ کا یا دوسرے طریقے سے ان کو ریلیف نہیں پہنچا رہے، اور اس طریقے سے ہم ٹارگیٹڈ ریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. پرائیورٹی ہمارا اور سب کا اپنا ہاسپٹلز، اپنا نرسز، اپنا ڈاکٹرز، ان سب کا جان بچانا تاکہ ہم سب کا صحت و جان کا تحفظ ہو. میں جانتا ہوں کہ سوال پوچھے جا رہے ہیں اور سوال صرف سندھ کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو اور ہسٹورینز کو یہ لکھنے کی اجازت دوں گا کہ کیوں صرف سندھ کے بارے میں اور صرف سندھ کے ریشن میں اور صرف سندھ کے ڈاکٹرز میں اور صرف سندھ کے وزیر پہ سوال پوچھے جاتے ہیں. پلیز لیٹ ہم. کس کی ایک منٹ سر، یہ 2 ادھر سے ہو جائے، ایک سائڈ سے. وزیراعلیٰ کے مطابق صوبے میں 45 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، 17 وینٹیلیٹر پہ ہیں. کیا اسی سے سندھ کے محکمہ صحت کے نظام پر دباؤ آ گیا، اور آپ کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ صورتحال کتنے مریضوں سے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ٹریجیکٹری پہ بڑھتا رہتا ہے کہ سندھ کا نظام اور سندھ کا صحت کا نظام، جو کہ اگر آپ باقی صوبے سے مقابلہ کریں تو پر کیپٹا ہم نے پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ ہاسپٹلس کھڑے کیے ہیں. پر کیپٹا ہمارے اسلام آباد کے علاوہ سب سے زیادہ وینٹیلیٹرز ہے. پر کیپٹا ملک بھر میں پر کیپٹا ہاسپٹل بیڈ پر پاپولیشن کا ریشیو 0.6 پر 1000 ہے، سندھ کا 0.8 ہے. اس کے باوجود ہمارا جو اسپیس ہے وہ کم پڑے گا، اور آپ یہ نمبر سائٹ کر کے سمجھ رہے ہو کہ باقی ہمارا کرٹیکل بیڈز اور باقی ہمارا وینٹیلیٹرز جو ہے وہ خالی ہے، لیکن وہ دوسرے کووڈ کے علاوہ جو پیشنٹس ہیں وہ بھی ہاسپٹل اسپیس لیتے ہیں، وہ بھی ICU لیتے ہیں، اور وہ بھی وینٹیلیٹرز لیتے ہیں. اور جس
ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, ہم سب وی آل ہوپنگ کہ وی ہوپ فار دا بیسٹ, لیکن ساتھ ساتھ حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ دعا آپ کرے کہ وی ہوپ فار دا بیسٹ, لیکن تیاری آپ کرے فار دا ورسٹ سچویشن, کہ وی پریپیئر فار دا ورسٹ. شاہد صاحب ایک منٹ, شاہد صاحب نیوز پیپرز کو آپ موقع دے رہی ہیں. بلاول صاحب, حکومت سندھ نے سرکاری دفاتر بند کرنے کا نوٹیفیکیشن کیا تھا 30 اپریل کو, وہ ختم ہو گیا, نیا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. کیا منڈے سے سرکاری دفاتر کھل رہے ہیں اور کیا مزید کاروبار کھولے جا رہے ہیں؟ یہ جہاں آئی ڈونٹ ابھی حکومت کو فیصلہ کرنا دوں گا, لیکن جہاں تک مزید کھولنا ہے نہیں کھولنا ہے, جتنا اسٹرکٹ جتنا کم وہ حکومت فیصلے لے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ فیصلے ڈاکٹرز, نرسز اور ہاسپٹلس کے ریکوائرمنٹس کے مطابق ہو, اور ہم کسی وفاقی حکومت کی پریشر کی وجہ سے یا کسی بزنس مین کا بلیک میل کی وجہ سے اور میڈیا کیمپینز جو پیسہ پہ چل رہے ہیں اس وقت, ان کی پریشر میں نہ آ کے فیصلہ لے, اور ہم فیصلے اپنے عوام کا زندگی کو بچانے کے لیے, اپنا عوام کا صحت کو بچانے کے لیے ان انڈیکیٹرز کے اوپر ہم اپنا فیصلے لے لیں. اور میں جانتا ہوں کہ صوبائی حکومت ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے لے رہے ہیں. چیئرمین صاحب یہ فرمائیے گا کہ کورونا سے 18ویں ترمیم کو آپ کتنا خطرے میں محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ ایک نیا مباحثہ شروع ہوا ہے 18ویں ترمیم کے خلاف, اور کہا جا رہا ہے کہ جتنے فائنینشیل ریسورسز تھے وہ صوبوں کے پاس چلے گا, اور وفاق کے پاس اب فائنینشیل جو ہے اتنے مالی وسائل نہیں ہے جو صوبوں کی وہ مدد کر سکے. تو ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے, تو اس سے لوگ بہت سارے ذہنوں میں یہ آ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. میں تھینک یو, میں آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں آپ سارے کے تھرو میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا, آپ کے میڈیا مالکان سے ریکویسٹ کریں گے, میڈیا اینکرز سے, ٹاک شوز سے, کہ ہر دن یہ حکومت کوئی نیا شوشہ چھوڑتا ہے تاکہ قوم کا توجہ کرونا پیشنٹس, کرونا کے مریض, کرونا سے جو فوت ہوئے, ہمارا نرسز, ہمارا ڈاکٹرز کو وہ فرسٹ جگہ نہ ملے آپ کا بریکنگ نیوز میں. تو میرا پہلا جو اپیل ہے آپ سب کا, کہ باقی سب چیزیں اپنی جگہ, جو آپ اس کرونا کا وبا کا مقابلہ کرتے ہوئے جو میڈیا چینلز کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کو, نرسز کو مدد کرنے کے لیے, کہ ان کا بیانات, ان کے پریس کانفرنس, ان کے مطالبات اب اپنا ٹاک شوز میں نمبر 1 بریکنگ نیوز ہمیشہ رکھے. یہ میرا آپ سے ریکویسٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ پہ اس کے خلاف بہت سے سازشیں ہوئے ہیں اور بھی ہوں گے. لوگ جو نہیں چاہتے ہیں کہ جمہوری طریقے سے فیصلے کی جائے, جمہوری طریقے سے ہمارا ریسورسز خرچ ہو, اور صحت, ایجوکیشن اور ان چیزوں پہ سب سے زیادہ خرچ ہو, وہ ہمیشہ اس کے خلاف اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس وقت وفاقی حکومت نے یہ شوشہ اس لیے ڈالا ہے تاکہ وہ توجہ آپ کا ہٹے, میرا ہٹے, اور ہم سب اس ٹرک کی پتی کے پیچھے پڑے. اس وقت اگر کوئی 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کا کنورسیشن چھیڑے گا تو پھر ان کو صبح کو زیادہ وسائل دینا پڑے گا. اگر کوئی 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کا ڈبیٹ چھیڑیں گے تو ان کا اپنا وفاق کو اپنا, اور آپ نے نشاندہی کی کہ وفاق کہاں کہاں خرچ کر رہا ہے, وفاق کو اپنا کاٹ کر کے صوبائی حکومت کو دینا پڑے گا. اس وقت کوئی ریزنیبل پرسن, نہ میں, نہ آپ, نہ کوئی تھرڈ پارٹی, نہ کوئی عام آدمی یہ سمجھے گا کہ ہیلتھ کے علاوہ ہمارا سب سے زیادہ خرچہ کہاں ہونا چاہیے. اور جب وفاقی حکومت خود کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس وبا کے مقابلے میں کچھ نہیں کریں گے, صوبائی حکومت خود کرے, وہ نہ ڈاکٹرز کے لیے جنگ پہ ہم یہ سوال نہیں پوچھتے ہیں, سیلاب میں ہم یہ سوال نہیں پوچھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں 2 سیلاب آئے تھے, تاریخی سیلاب آئے تھے. اس وقت صوبائی حکومت نے بھر چڑھ کے, اور ان کے شانہ بشانہ وفاقی حکومت.
پیسہ میں, ٹائم میں, محنت میں کوئی چیز ہم نے پیچھے نہیں چھوڑا. اگر ہم دہشت گردی کے مقابلہ کر رہے تھے, آئی ڈی پیز اس ملک میں سب سے زیادہ پارٹیشن کے بعد موومنٹ آف پیپل ہوئے تھے تو سوات آپریشن میں ہوا تھا. ہم نے ان کو آئی ڈی پیز بنا کے 3 مہینے کے اندر واپس گھر بھی بھیجے. اس دوران میں وطن کارڈ دیا ان کو اور کارڈ کے تھرو پیسہ دلوایا. وفاق کا جواب پازیٹیو میں آنا چاہیے, نیگیٹو میں نہیں. چیئرمین صاحب, یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ سندھ حکومت کا بہت اچھا تھا اور اس کا فائدہ بھی ہوا, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ عوام اس سے تنگ آ گئے. خاص طور پہ رمضان کا مہینہ ہے, لوگ عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کا کاروبار بھی بالکل بند ہے. جب آپ نے آن لائن کاروبار کی اجازت دی ہے تو وہ چند مخصوص لوگوں کو, لیکن اس سے بھی شہر میں اگر آپ دیکھیں صورتحال تو عملی طور پر ایسا لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے. ٹریفک جام کی صورتحال ہے شہر میں, لوگوں کا رش بھی ہوئی ہے, تو بہتر پختونخوا باقی سب صوبے نے بھی کیے. میں سوال بھول جاؤں گا اگر آپ, باقی سب صوبے نے کیے نہ ہو. آپ کا جو سوال ہے کہ لاک ڈاؤن کتنا افیکٹولی لوگ اس لاک ڈاؤن کے ساتھ دے رہے ہیں, تو میں جیسے میں نے پچھلے سوال میں بھی جواب دیا, میں مانتا ہوں کہ, اور وزیر اعظم نے خود کہا کہ جو
ریکویسٹ ہوگا, کوشش ہوگا کہ ہم